حدیثیں میں نے سنا دی، آپ کو اشارے بھی دے دیے ہیں، خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اب اور مختصر کر دیتا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں کرنے والے میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سن لو، اور اگر سن رہے ہو آپ نمازی ہو تو ان تک بھی پیغام پہنچا دینا جو 11ویں پہ 11ویں ٹھا 11ویں مگر نماز ایک نہیں پڑھتے، میلاد کرتے ہیں مگر نماز ایک نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کو غور سے سن لیجئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں 11ویں کر لی تو ہم بخشے گئے، میلاد کر لیا تو ہم بخشے گئے۔ جس آقا کا میلاد کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں بے نمازی کھلم کھلا کفر کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس آقا کا میلاد کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اب آگے چلیے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی اگر قرض مانگے اسے قرض نہ دیا جائے، اسے قرض نہ دیا جائے، کیونکہ جو رب کا ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی ادا نہیں کرے گا۔ آگے ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسے توجہ سے آپ سن لیجئے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کیوں اگر اس کو دفن کیا جاتا ہے 40 بندے اس کے دائیں، 40 بائیں، 40 نیچے پاؤں کی طرف، 40 سر کی طرف، فرمائے یہ 40 بندے دائیں بائیں اوپر و نیچے والے اس کی نحوست کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ 40 دائیں بائیں آگے پیچھے والے اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی وہ ہے، خنزیر بھی اللہ سے عرض کرتا ہے مولا اس بے نمازی سے مجھے دور رکھنا۔ خنزیر کہتا ہے مولا بے نمازی کا چہرہ میرے سامنے نہ آئے، مولا مجھے اپنی پناہ نصیب فرما۔ اس خنزیر کہتا ہے بے نمازی اور میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے، خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ دوستو غور کرو کہ جو بے نمازی ہے ہر چیز اس سے دور بھاگتی ہے، ہر چیز، کتا بھی بے نمازی سے نفرت کرتا ہے، گدھا بھی بے نمازی سے نفرت کرتا ہے، اونٹ بھی بے نمازی سے نفرت کرتا ہے، اور سور خنزیر بھی بے نمازی سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں نفرت کرتا ہے؟ اس لیے کہ تو رب کا وفادار نہیں ہے، تو مجھ سے بھی زیادہ پلیت ہے۔ اب بندہ نہ خود نماز پڑھے، نہ بیوی بچوں کو لگائے، ان کے لیے عیاشی کے سامان تو سارے کرے، گیس کا بل بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر، پانی کا بل بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر، بتی کا بل بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر، کیبل کا بل بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر، نیٹ کی فیس بھی دیتا ہے بچوں کی خاطر، اور سارے انتظامات اپنے بیوی بچوں کی خاطر کرتا ہے۔ ارے پگلے تو ان کو نماز کا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ سارا کچھ ان کی تو ساری مانتا ہے، اپنی ایک کیوں نہیں منوا سکتا؟ یہ تب منوائے گا جب بندہ خود نمازی ہوگا، جو خود مرد بے نمازی ہوگا۔ وہ کیسے کہے گا بیگم نماز پڑھو، وہ کیسے کہے گا بیٹی نماز پڑھو، وہ کیسے کہے گا بیٹا نماز پڑھو، کیونکہ خود بے نمازی ہے، ان کو نماز۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، اسے نماز پہ لگاؤ، 7 سال کا ہو جائے نماز پہ لگاؤ، 10 سال کا ہو جائے تھپڑ مار کے نماز
فرمایا اگر بیوی سے غلطی ہو جائے اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، ظلم نہ کرنا، مارنا نہ، اگر تمہیں مارنے کی نوبت بھی آئے تو مسواک سے مار لینا۔ اب مسواک ایک گٹھ کی، ایک بالشت کی ہوتی ہے، فرمایا اگر اس کو مارنا پڑے تو ایک گٹھ کی مسواک سے مارنا، تمہاری عادت بھی تو پوری ہو جائے گی، سزا بھی ہو جائے گی۔ مگر نماز کے لیے فرمایا جو 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ ماں باپ سے حکم ہے 10 سال کا بیٹا ہو گیا اسے مار کے نماز پڑھاؤ، اور فرمایا جب 10 سال کا بیٹا ہو جائے اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ اب اس کو ذہن میں رکھ لینا، 10 سال کا بیٹا ہو جائے بستر علیحدہ کر دو، 10 سال کی بیٹی ہو جائے بستر علیحدہ کر دو۔ فرمایا 10 سال کی بیٹی ہے، اب وہ بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتی، اپنے باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، بستر علیحدہ۔ 10 سال کا بیٹا ہو گیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا، اپنی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا، بستر علیحدہ۔ فرمایا اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کا بستر علیحدہ کر دو اور نماز اسے مار کے پڑھاؤ۔ یہ باپ